الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، ہم نے گزشتہ کے درس میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ نماز باجماعت پڑھنا کتنا ضروری ہے اور بلا وجہ جماعت کا ترک کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، توحید کے بعد اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کو قائم کیے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ نماز باجماعت کے عدم قیام کا نقصان، یعنی انسان جب جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی بستی یا دیہات میں، دیکھیے غور سے سنیے، کیسی روایت ہے ابو داؤد کی اور صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی بستی یا دیہات میں 3 مسلمان ہو اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے، 3 مسلمان رہتے ہوں کسی بستی یا دیہات میں، کسی گاؤں میں، اور اس مقام پر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے۔ نماز پڑھنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ باجماعت نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو ان پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے، تو اے لوگو نماز باجماعت کی پابندی کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو اپنے گلے سے دور اور چرواہے کی حفاظت سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے جماعت کی اہمیت اور فضیلت۔ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ اب ایک روایت سناتا ہوں آپ کو ترمذی شریف کی، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، جو شخص مسلسل 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے جماعت میں شریک رہا، پہلی تکبیر سے جو شخص 40 دن تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے 2 چیزوں سے برات اور حفاظت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک ہے جہنم کی آگ سے برات اور حفاظت، اور دوسری ہے نفاق سے برات اور حفاظت۔ ہم نیک عمل کیوں کرتے ہیں؟ ہم نیک عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اور یہ نفاق کیا ہے؟ یہ نفاق بڑا ڈینجر مرض ہے، یہ خطرناک مرض ہے نفاق، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو مسلسل 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یہ 2 چیزوں سے اس کی برات اور حفاظت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ نماز انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جو شخص وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، وہ ایک ذمہ دار شخصیت بن جاتا ہے، ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ وہ اپنے بال بچوں کی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اور اس کے اوپر لوگ اگر کوئی ذمہ داری ڈالے تو وہ بھی پوری کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بن جائیں تو نماز کو ادا کرنا ضروری ہے اور باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ اور فیس بک کے عالم اور علامہ، جو لوگ بیچارے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، اور وہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ایسے بھی متقی اور پرہیزگار واٹس ایپ اور فیس بک کے عالم اور علامہ پیدا ہو گئے، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے فلاں امام بولے مصلی کا لالچی ہے، حریص ہے۔ ایسے بے حیاؤں کو پوچھو کہ حضرت آپ دین کا کیا کام کر رہے ہیں؟ ایسے مکاروں کو پوچھو 24 گھنٹے میں آپ اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہو، اللہ کا کتنا ذکر کر رہے ہو، اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟
جو شخص ایمانداری امانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ایسے مکار بے حیا اور جو ہے ناہنجار لوگ جو واٹس ایپ اور فیس بک کے مولوی ہیں، ملا ہے، علامہ ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے یہ مسلح کے لالچی ہے، ارے میرے بھائی تو آ کے کھڑے ہو جا، ہم تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایسوں کی کمی نہیں ہے۔ اور ان کو پوچھو آپ کی فجر کی نماز کہاں ہو رہی ہے، آپ ظہر کہاں ادا کر رہے ہیں، آپ عصر کہاں ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ ایسے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں تاکہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، اور ایسے مکار لوگوں سے ہم جا کر یہ پوچھیں کہ حضرت آپ کا وقت کہاں گزر رہا ہے، آپ کا جو ہے ٹائم کہاں گزر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسوں تک کالجوں کی خاک چھانی ہے، عیش کی زندگی گزاری ہے، اور بیچاروں کے اوپر تقوی ایسا چڑھ گیا ہے، یہ فیس بک کے عالم اور یہ واٹس ایپ کے ملا اور واٹس ایپ کے علامہ یہ دین کا کام کیا کر رہے ہیں، یہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایسے بھی مسلمان مل جائیں گے جو ایک سے ایک جو ہے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا رہے، ان کو پوچھو آپ کی فجر کی نماز رمضان کے بعد کتنی ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ سمجھتے ہیں واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دیے تو دین کا کام ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں ہم کسی عالم کی بات کو واٹس ایپ پر لگا دیے تو ہم اس عالم سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ ایک عالم سے، ایک استاد سے سچی محبت یہ ہے کہ اس استاد کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، اس استاد کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک عالم سے سچی محبت یہی ہے کہ اس نے جو ہم کو علم دیا ہے قرآن و سنت کا، اس علم کو جو ہے اپنی زندگیوں میں اتارا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ چاپلوسی کا نام عالموں کی عزت نہیں ہے۔ آج ایسے معاشرے اور سماج میں چاپلوس لوگ پیدا ہو گئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا عالم کی اور پورا جو ہے علماء اکرام کی ہم نے چاپلوسی کر لیے تو ہم نے دین کا کام کر لیے۔ ان کو پوچھو آپ کی فجر کی نماز کہاں ہو رہی ہے، زیرو نظر آئیں گے۔ ان کو پوچھو آپ ظہر میں کہاں تھے تو یہ بول نہیں پائیں گے۔ ان کو پوچھو آپ عصر میں کہاں تھے تو یہ اپنی زندگی میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور یہ فیس بک پر بیٹھ کے واٹس ایپ پر بیٹھ کے عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، اور جب عملی معاملہ آتا ہے، عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو بیچارے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم عالم تھوڑی ہے۔ ارے جب تو عالم نہیں ہے بے حیا تو پھر تجھے عالمانہ گفتگو کرنے کی اجازت کیسے مل گئی، عالمانہ گفتگو کرنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ یہ دیکھیے حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ بلا عذر کسی محلے میں، کسی خطے میں اور کسی دیہات میں 3 مسلمان ہو اور یہ 3 مسلمان جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے، ان کے پاس ٹائم ہے ہوٹلوں میں بیٹھنے کا، ان کے پاس ٹائم ہے واٹس ایپ پہ وقت گزارنے کا، ان کے پاس ٹائم ہے فیس بک پر چیٹنگ کرنے کا، ان کے پاس ٹائم ہے متقیانہ اور مخلصانہ باتیں کرنے کا، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ بیچارے شیطان کے ساتھی نظر آتے ہیں اور یہ دیر تک سوئے پڑے رہتے ہیں اور نمازوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ان حدیثوں کو سن کر میں بھی اور آپ بھی اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑے، با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ خالی اسٹیٹس لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی چاپلوسی کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم فلاں عالم کو ماننے والے ہیں، ہم فلاں جو ہے عالم کے معتقد ہے اور عقیدت مانے۔ جی نہیں، ایک عالم سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم اس عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے، اس استاد کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ جس استاد نے محنت کر کے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا ہے اس علم کو اپنی زندگی میں اتارے اور اپنی زندگی میں اتار کر عملی طور پر دوسروں تک پہنچائے۔ یہی ایک استاد سے سچی محبت ہے، اور جو یہ کرے گا وہی اپنے استاد کا حقیقی شاگرد مانا جائے گا، ورنہ چاپلوسی کرنے والے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے۔ تو ایسے یہ فیس بک واٹس ایپ کے جو ملا ہے، عالم ہے اور علامہ ہے، ایسوں سے بچے اور ان سے کہیں کہ آؤ بھائی اللہ کے گھروں میں آپ مصلی پر کھڑے رہو، آپ نماز پڑھاؤ، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن بیچاروں کے پاس نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جو اللہ کے گھر کے سامنے آ کر چلے جاتے ہوں وہ اگر متقی اور پرہیزگاری کی باتیں کرے تو آپ کیا سمجھیں گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 40 دن تک مسلسل جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا رہا، اس کے لیے 2 چیزوں سے برات اور حفاظت کا فیصلہ ہو گیا۔ آج ہم فنکشن ہال آباد کر رہے ہیں، آج ہم کھیل کے میدان آباد کر رہے ہیں، آج نہ جانے ہم کیا کیا چیزیں آباد کر رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے والے، ہوٹلوں میں چائے پینے کے لیے 2-2 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آنے کی ہم کو توفیق نہیں ہے۔ تو یہ بتاؤ شیطان مسلط ہوگا تو نہیں ہوگا؟ ذرا بتائیے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایسے بھی نوجوان ہیں جو 2-2 کلومیٹر سے خالی چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں ہوٹل میں چائے اچھی ملتی ہے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ مؤذن نے صدا لگائی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ مسجد کے سامنے آ کر چائے پیتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ کیا یہ حقیقی علماء اکرام کو ماننے والے ہیں، یا کہ یہ اگر کسی عالم کے شاگرد ہے تو یہ کسی عالم کے شاگرد ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے، غلط کہہ رہا ہو تو اٹھ کر کھڑے رہو، ہاں میں غلط بول رہا ہوں۔ بلکہ یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بھی مقرر کرتے تھے کسی ذمہ داری پر تو کہتے تمہاری تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کسی کے بارے میں، کسی ذمہ دار کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا نہیں کر رہا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہا، تو وہ اس کو ذمہ داری سے ہٹا دیتے تھے۔ اور جو اللہ کے بندے ذمہ داری پوری کرتے ہیں دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہم ایسے لوگوں کو لالچی کہتے ہیں، حریص کہتے ہیں، ایسے مکار دغاباز لوگ جو دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، جن کی زندگیاں کہاں گزری اگر پتہ لگایا جائے تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یارو میری باتوں کو ہم سخت نہ لیں، بلکہ ہم سوچیں۔ ہم اللہ کے گھروں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ہمارے گھر اللہ کے گھروں کے سامنے ہیں، پھر بھی ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک حدیث سن لیتے ہیں، اس میں کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ بلا عذر ترک جماعت کا انجام، یعنی بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑ دینے کا انجام کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خدا کی طرف بلانے والے مؤذن کی اذان سنی جس نے مؤذن کی، اور اسے کوئی عذر بھی لائق نہیں ہے، پھر بھی اس نے اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، تو اس کی یہ نماز قیامت کے دن مقبول نہ ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ کہ مؤذن کی اذان سن رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز ادا نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی بغیر شرعی عذر کے۔ لوگوں نے پوچھا عذر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر یا بیماری۔ ڈر یا بیماری۔ آج لوگوں کو دیکھ لو، 2-2 کلومیٹر دور بریانی ولیمے کی، شادی کی کھانے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر پہنچنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہاں، آشنا پہ جا رہے کافی پینے کے لیے، غلط کہہ رہا ہوں؟ کافی پینے کے لیے آشنا پہ جا رہے بیچارے، اور گھر کے سامنے مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی، یہود، ان کو سدھر جانا چاہیے بیچاروں کو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی، یہود، یہ اپنی دنیاوی کام کے لیے کوسوں دور تک جاتے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، میلوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ کو اس طرح بھول گئے ہیں کہ اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھروں میں آنے کی ہم کو توفیق نہیں ہے، اور عذر پیش کرتے ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو آپ آ کے کھڑے ہو جاؤ نا بھائی، آپ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کیوں نہیں آتے مصلی پر؟ آپ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ غلط ہے یہ بات؟ آپ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ان سے پوچھو آپ کون؟ تو کہتے ہیں ہم کٹر اہل حدیث۔ ارے کٹر اہل حدیث ہے آپ تو آپ کی نماز بریلویوں کے پیچھے بھی ہو جا رہی، آپ کی نماز چھوچا کرنے والوں کے پیچھے بھی ہو جا رہی، آپ کی نماز جادو ٹونا کرنے والوں کے پیچھے بھی ہو جا رہی، اور آپ کی نماز اہل حدیث امام کے پیچھے نہیں ہوتی جس کا عقیدہ درست ہے۔
کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے ذرا، میرے ایک ایک جملے پر غور کیجئے. ہاں، یہ نماز پڑھے تو کس کے بھی پیچھے ہو جاتی، اور ان کی نماز نہیں ہوتی تو کس کے پیچھے نہیں ہوتی؟ جس کا عقیدہ درست ہے. اس وجہ سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اللہ کے گھروں میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے گھروں میں پہنچ کے بعد جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے؟ دیکھو، صحابہ کرام نے پوچھا، یعنی لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ڈر یا بیماری. تشریح کیا لکھتے ہیں؟ دیکھو، ڈر سے مراد جان کے جانے کا ڈر ہے. میری اور آپ کی جان جانے کا ڈر ہے کیا ابھی فی الحال؟ کوئی دشمن کھڑیا لائے ہمارے گھروں کے سامنے ہے. دیکھیے، ڈر سے مراد جان کے جانے کا ڈر ہے، راستے میں کوئی درندہ ہے یا اژدہا ہے وغیرہ. اور مرض سے مراد وہ حالت ہے جس کی وجہ سے مسجد جانے میں زحمت محسوس کرے. ارے افسوس ہوتا ہے، اسٹیٹس تو ایسے لگا رہے ہمارے نوجوان ابا، ایسا لگ رہا کتنے دیندار ہے کہ کیا نہیں کی، اور فجر میں دیکھے یہ بزرگ آ رہے بیچارے، یہ بزرگ لوگ آ رہے فجر میں. کہاں ہے وہ نوجوان؟ اسٹیٹس لگانے والے کہاں ہے وہ؟ ارے کچھ تو ایسے اسٹیٹس لگا رہے، اگر ان کو بول دیا جائے بیٹے پڑھ کے بتا تو پڑھتا نہیں. اس کو بول دیے پکڑ کے یہ اسٹیٹس پڑھ کے بتا بولے تو اس کو پڑھنے نہیں آتا. پھر کہے کو ڈال رہا میرے لال؟ نوجوان طبقہ سویا ہوا ہے شیطان کا ساتھی بن کے، شیطان کان میں مت کر جا رہا ہے، اور فجر میں کون آ رہے؟ یہ بزرگ حضرات آ رہے بیچارے، 8 10 12، جن کی عمر 40 سے اوپر تجاوز کر گئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بزرگ ہزار نماز کو آنا بند کر دے، فجر کی نماز میں تالا لگ جائے گا. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بیچارے ہیں، یہ نمازی فجر کے، یہ بزرگ حضرات یہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. یہ اگر ہر مسجد کی حالت ہے، یہ اگر یہ بزرگ حضرات فجر میں نہیں آئے نا، مسجدوں پہ تالا لگ جاتا. کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟ وہ کہاں ہیں تقوی والے؟ وہ واٹس ایپ کے ملا اور مولوی کہاں ہے؟ وہ مخلص مسلمان کہاں ہے جو اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار گردانتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں؟ ان کی فجر کی نماز کہاں ہو رہی ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے، غور تو کیجئے ذرا. اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو کہ یہ بیچارے آتے ہیں اور فجر میں آ کے اللہ کے گھر کو رونق بخشتے ہیں، اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہے. ڈر سے مراد جان کے جانے کا ڈر ہے، راستے میں کوئی درندہ ہے یا اژدہا ہے وغیرہ. اور مرض سے مراد وہ حالت ہے جس کی وجہ سے مسجد میں جانے میں زحمت محسوس کرے. یہ بات مریض ہی سمجھ سکتا ہے، اور معاملہ اللہ اس کے درمیان ہے. بس اپنے نفس کو حد سے زیادہ الاؤنس دینا خطرناک ہے. غیر معمولی ٹھنڈک، آندھی اور طوفانی بارش بھی عذر میں شامل ہے. ہاں، بہت زیادہ بارش ہے، بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈ ہے، اور بہت کوئی بڑا عذر ہے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے جماعت چھوڑنے کا حکم ہے. جماعت چھوڑنے کا حکم ہے، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، نماز تو پڑھنا ہے ہر حال میں، جماعت چھوڑنے کا حکم ہے، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کسی بھی حال میں. اسی طرح عین وقت پر چھوٹے یا بڑے استنجا کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ بھی عذر شرعی ہے. ہاں، انسان جو ہے نماز کو آیا، اچانک اس کو پیشاب آ گیا، پاخانہ آ گیا، حکم یہ ہے کہ پہلے پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو جائے، اطمینان سے وضو بنائے، پھر مسجد میں آئے. یہ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں آ کر با جماعت نماز ادا کریں، اور ہر طرح کی منافقانہ حرکتوں سے نکلے، اور واٹس ایپ اور فیس بک کے مولوی بننے کے بجائے ہم حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں عملی طور پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں با جماعت نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان اور اسلام اور توحید پر موت دے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين.